ڈسکشن کے اندر میں آپ کو ہسٹوریکل چیز بتاؤں گا، میں آپ کو نہیں کوئی ہسٹوریکل چیز نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس علم بہت موجود ہے، جو کمی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ عمل کی کمی ہے۔ پرابلم یہ ہے یہ، اور دوسری مثال میڈیسن بہت ساری موجود ہیں، میڈیسن لے نہیں رہے ہم، میڈیسن بہت ساری ہمارے پاس، سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے؟ سوال دنیا کے اندر اگر اس پوری دنیا میں دیکھا جائے، انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی بیسٹ ٹیچر بنایا، اشرف المخلوقات ہے۔ on what basis کہ دیٹ انسان ڈفر کرتا ہے دوسری مخلوقات سے، on what basis؟ یونیک ہے۔ خدا متعال نے انسان کو عقل دی ہے، دوسری مخلوقات کے بعد عقل نہیں، یہ مشہور یہی ہے، دیٹ از فیمس کہ دوسرے کے بعد عقل نہیں ہے، مشہور یہی ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے، دوسرے کے بعد عقل نہیں ہے۔ اس کو کبھی ہم عقل کے نام سے کہتے ہیں، کبھی اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ So some those who are sitting behind, if you come forward, so it will be easy for me. So ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، if you come forward, it will be easy for me. اس کو آپ ارادہ کہتے ہیں۔ سوال اگر یہ عقل دی ہوئی ہے، ہم سب کے پاس عقل ہے کیا؟ ہم سب کی عقل ایک جیسی ہے؟ سب کی عقل ایک جیسی ہے؟ ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب عقل کیا ہے؟ ہماری سب کی عقل کیا ہے؟ ڈفر کرتی ہے، اس کی گریڈنگس ہیں، اس کے لیولس ہیں، ڈفرنٹ لیولس ہیں، کسی عقل زیادہ ہے، کسی عقل کم ہے، ڈفر کرتی ہے۔ کیونکہ اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ کس پیرامیٹر کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے عقل زیادہ ہے، اس کی عقل کم ہے؟ جواب دیجیے۔ عمل کے حساب سے، عمل کے حساب سے ہوتے ہیں، عقل کے عمل پر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ آپ دین کو چھوڑیں، دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت عقل مند ہے، اس کا آئنسٹائن سے کچھ زیادہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس کا آئی کیو لیول جو ہے آئنسٹائن سے زیادہ ہے۔ مائکرو لے لے کے ڈھونڈو گا آپ لوگ کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آئنسٹائن سے زیادہ اس کا جو ہے آئی کیو لیول ہے، کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پیرامیٹر بنا دیا کہ آئی کیو از اے پیرامیٹر کہ جس کے اوپر ہم جج کریں گے کہ اس کی عقل زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنا دیا آپ نے۔ سوال دوسرا آپ سے کرنا ہے کہ کیا یہ جو پیرامیٹر آپ نے بنایا ہے کیا یہ یونیورسل ہے؟ What does it mean؟ کیا خدا کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ کیا خدا کی بارگاہ میں بھی اس کو عاقل مانا جائے گا کہ بہت عقل مند ہوشیار ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ چاہے مولانا ہمارا آئی کیو لیول کم ہے، لیکن کم سے کم اتنا مانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ ہوشیار ہو سکتا ہے، لیکن کیا خدا کی بارگاہ کے اندر اس کو ہوشیار مانا جائے، ہوشیار نہ مانا جائے؟ یہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ صحیح ہے، اس سے زیادہ تھوڑا اوپر جاتا ہوں میں۔ سوال یہ ہے کہ آئی کیو لیول جو کہا کہ یہ تو نہیں ہے جو آئی کیو، سوال یہ ہے عقل جو ہے کہ اگلے جگہ نہ اس کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے؟ عجیب سا سوال ہوگا، اس کو کیسے بلڈ کریں گے؟ اس کے انسان کی عقل بلڈ ہوتی ہے کہ الگ سوال ہو جائے گا۔ اسی سے میں کنیکٹ کرتے ہوئے آتا ہوں اور اس کو ڈسکشن کو میں لے کر آتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئیں گے میں ہیل کا ہوں، وہاں پر ہمیں کچھ ڈیسیشنز لینے ہوں گے۔ We need to have some decisions, isn't it؟ کہ کیا مجھے امام کے ساتھ جوائن کرنا ہے یا جوائن نہیں کرنا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا سب کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، بولنا آسان ہے، we'll discuss this، بولنا آسان ہے، اسٹینڈ کرنا امام کے ساتھ مشکل ہے۔ وہ جو ڈیسیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں اگر میں آپ کو ایک جملہ کہوں، حقیقت ہماری جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ ریالٹی جی، we are nothing but our decisions۔ کتنے
یس اگری کرتا ہوں. آپ اگری کرتے ہیں آپ اور کتنا اگری کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے؟ اس کے بعد حدیث موجود ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت ہے آپ کی. پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، سنیں ذرا. آپ نے یہ جو کام کیا ہے، جو آپ پڑھنے کے لیے آئی ہیں یہاں پر، جب نیک عمل ہے، پیچھے ڈیسیژن ہے یا نہیں ہے؟ There is a decision behind that you took. That's why you are here. اگر آپ ایکشن نہ بھی کرتی ہیں، انجام دیتی، اگر خالی نیت کر لیتی، ڈیسیژن دے دیتی، ثواب ملتا نہیں ملتا؟ خدا آپ کو جو جزا دے گا وہ آپ کے ڈیسیژن پر دے گا. آپ نے ڈیسیژن لیا. اور حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں، میں زندگی کے اندر انسان میجر ڈیسیژن جو ہیں فنگر ٹپس ہوتے ہیں. اس کے فنگر ٹپس میں کتنے ہوں گے ڈیسیژن میجر؟ کتنے لیں گے آپ؟ جی ماسکو میں ایک آپ سب کا پہلا جو میجر ڈیسیژن ہوگا شادی کس سے کرنی ہے؟ isn't it؟ کس کے ساتھ شادی کرنی ہے ایک میجر ڈیسیژن لیڈیز کے لیے. وہ ڈیسیژن بتائے گا کہ جناب گھر کو جنت بنانا ہے یا آگے نہیں بولتا ہوں میں، اولاد کو صالح بنانا ہے یا غیر صالح بنانا ہے. میجر زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ 3-4 ڈیسیژن سے زیادہ آپ کے ڈیسیژنس نہیں ہوتے ہیں، میجر ڈیسیژنس. اس کے بعد جو جتنی جو اس کے انڈر میں آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز اس کے آپ نے وہ ڈیسیژن لیا، آپ نے شادی کا ڈیسیژن لیا، اب اس کے بعد سارے اس کے کانسیکوینسز ہیں. اچھے بندے سے شادی کر لی، کانسیکوینسز یہ ہیں زندگی جنت بنے گی، سکون ہوگا، یہ ہوگا. وہ میجر ڈیسیژن تھا. فار ایگزامپل اگر میں اپنے بارے میں کہوں، میرا میجر ڈیسیژن کیا ہوگا؟ مثلاً میں 2012 تک میں ایران میں رہا، کہاں پر دبئی کے اندر. میجر ڈیسیژن میں کہہ سکتا ہوں میں نے جانے کا فیصلہ کیا. وہ اگر فیصلہ نہ کرتا تو میں آج یہاں پر کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا وجہ ہے جو میجر ڈیسیژنس کے اندر انسان کبھی کبھار اسٹینڈ نہیں کر سکتا؟ یہ جو 3-4 جو میجر ڈیسیژنس ہیں ان میں سے ایک میجر ڈیسیژن نصرت امام ہے. امام کی مدد کرنا. کیا میں مدد کر رہی ہوں یا کروں گی؟ سوال جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. کیا نہیں کیا میں نے؟ کبھی کبھار آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں. نیوٹرلٹی جو ہے نہیں ہوتی ہے. اور جب امام آئیں گے وہ آپ کو کیا آپ نیوٹرل رہ پائیں گے؟ سوری، ناٹ پاسبل. آج کی دنیا کے اندر آپ کے نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ سوری. یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، یا حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں نیوٹرل، کچھ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے آج کی دنیا کے اندر. پیلسٹائن کی کیا بتائیے، آپ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہی گاؤں میں جا سکتے باہر آواز لگانے کے لیے، ان مظلوم کے لیے آواز نہیں لگا سکتے ہیں، تو ان مظلوموں کے امام کے لیے کیسے اسٹینڈ کریں گے؟ سوال ہے. کیا کروں گے، کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ کے یہاں تو کوئی بدبختی نہیں آئی ہے ویسٹ کے اندر، LGBTQ جو ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ کے جو نعرے لگاتے ہیں، آپ ایک لفظ بول کر تو دکھائیے LGBTQ کے لیے کچھ. تو پہلے ہی موقع آپ کہیں یا خدا کے جہاں سے آپ جائیے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں. امام کے لیے جب امام آئیں گے آپ بولیں سوری، یا امام کے ساتھ ہیں یا امام کے اگینسٹ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب 9/11 کے بعد امریکہ وانٹڈ ٹو اٹیک افغانستان، تو پاکستان کے پاس آیا تو کہا دو آپشن تھے، ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. بولتے کہ یا تو اسٹون ایج میں جاؤ یا نہیں، اسٹون ایج میں پہنچا دیں گے. وہ ڈر گئے وہ، اور اس نے اجازت بھی دے دی اور سب کچھ جو ہوا اس کانسیکوینسز لگتے ہیں. امام کی نصرت کے لیے مجھے اگر مدد کرنی ہے، اگر میں ہسٹری کو دیکھوں، میں ہسٹری کو اگر دیکھنا چاہوں گا، ہسٹری کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ سب کرتے تھے، بٹ وین دا کروشل ٹائم کیم کیا ہوا؟ اسٹینڈ نہیں کر سکے. اس کی بہترین مثال کون ہے؟ بہترین مثال سلیمان ابن سدد خزائی ہے، جو قیام توابین جو ہے اس کے لیے اسٹینڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ اندر سے ملامت کر رہے تھے اپنا کو
بلیم کر رہے تھے زندہ نہیں رہ سکتے. میں نے کیا کیا؟ امام کے لیے اسٹینڈ نہیں کیا. اب آپ جو کچھ بھی کر لیجیے وٹ ایور یو ڈو, وہ تو وہ شیم جو ہے وہ آپ کو مار دے گا, آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا. اچھا کچھ لوگ تھے آگے امام کے ساتھ جوائن بھی کیا, اور بہت سے لوگ جوائن نہیں کر سکے. اچھا آپشن تھا یا نہیں تھا؟ آپشن بھی تھا. عبید اللہ ابن حر جوفی, امام کمس ٹو عبید اللہ ابن حر جوفی, اور عبید اللہ ابن حر جوفی کیا کہتا ہے کہ مولا یہ تلوار اور یہ گھوڑا ہے. امام نے کیا کہا, بولے ڈو یو تھنک وی نیڈ یور ہارس اور وی نیڈ یور سورڈ, وی نیڈ یو. اینڈ ہی لیوز امام علیہ السلام پہ ریگریٹ کرتا ہے. آتا ہے روز عاشورہ دیکھتا ہے امام کی شہادت ہو گئی, پوری زندگی اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے. But it has no value. The time is gone. Crucial time کے اوپر جو ہے decision کیا کیا ہم نے. So we are nothing but our decisions. ہمارا decision کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اسی سے میں کہنا کروں گا کہ کس طریقے سے انسان کے جو decision ہے, اسی طریقے میں آپ کو decisions جو ہیں اسی کو کہ انسان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کے decisions میں اس کے اعمال ہوں گے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کا فیس نہیں ہے, آپ کے فنگر ٹپس نہیں ہیں, تھم امپریشن نہیں ہے. کیوں؟ when you go to your قبر میں جانے کا 15-20 دن کے بعد سب کچھ جو کیا تھا, ڈیسیشن لیا تھا, کیا کیا وہ سب ہوں گے, تمہارے آئیڈینٹی بنے گے. اب اس کے بعد آگے جا کے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اب امام زبان سے کنیکٹ کرتے ہیں صلوات علی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. زمانے کا جو ظالم ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیسیشنز کو چینج کروائے گا. وہ چاہے گا جو ڈیسیشن وہ چاہے گا وہ آپ نے. اب اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. فرعون کے بارے میں قرآن نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ڈسکشن سب سے زیادہ کی ہے, حتیٰ کہ رسول خدا سے زیادہ جو ڈسکشن جو آئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون آئے گا ساتھ میں؟ ساتھ میں فرعون بھی آئے گا. سوال وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ فرعون کی ڈسکشن اس قدر خدا کے متعال کی قرآن میں زیادہ کر رہا ہے. اس کے پاس روایت موجود ہے ہمارے پاس. روایت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے صلوات محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. روایت موجود ہے. ہاں اس کو پڑھا دیتا ہوں. اچھا نظر آ رہا ہے. You see this روایت امام سے روایت ہے, تفسیر قومی کے اندر موجود ہے. رسول خدا سے لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Rasul Khuda says, you will certainly follow the ways of those before you. Handspan by handspan. النعل, اچھا النعل یہ نہیں ہے, نعل کیا کہتے ہیں؟ ہارس شو, شو کو کہتے ہیں نیچے, ہارس شو کو بھی نعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر ایک ہارس شو دوسرے ہارس شو پر آ رہا ہے, یعنی you will follow the same footsteps. اسٹیپ بائی اسٹیپ تم فالو کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ان کو. والقذة بالقذة, قذة کس کو کہتے ہیں؟ قذة جو تیر جو ہوتا تھا, ایرو, ایرو کہتے ہیں, یعنی جہاں جا کے تیر لگا وہاں پر جا کے تم بھی جا کے لگو گے. یعنی ان شارٹ یہ پروورب ہے عربی کے اندر, you will follow the footsteps of those who are before you. ایگزیکٹلی وہی کرو گے. لا تخطئون طریقهم, تمہارا جو رستہ ہے وہ خطا نہیں جائے گا, بالکل ایگزیکٹلی وہی جاؤ گے. where they had gone. شبرون بشبرن, شبر کہتے ہیں اسپین ٹو ہینڈ اسپین, یعنی ہینڈ اسپین بائی ہینڈ اسپین تم ویسے جاؤ گے. وذراع بذراع, ذراع اس کو کہتے ہیں یہاں سے ہاتھ سے لے کے یہ اس کو ذراع کہتے ہیں. اگین عربی کے اندر ذراع بذراع. وباع بباع, باع بباع کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو میں اسٹریچ کروں, لیفٹ ہینڈ کو اسٹریچ کروں, اس فنگر سے اس فنگر تک جتنا جو ڈسٹینس اس کو باع کہتے ہیں. یعنی ان شارٹ اگین یو ول فالو the same steps. حتی رسول اللہ علیہ وسلم حتی ان لو کان من قبلکم دخل جحر ضب دخلتم, اگر وہ لیزرڈ کے ہول کے اندر گئے تھے تم لیزرڈ کے ہول میں جاؤ گے. اس ہول سے مراد کیا ہے؟ اس ہول سے مراد جو ہے لیزرڈ کا ہول نہیں ایگزیکٹلی, اس سے مراد جو ان کے پاس ٹیسٹ آئے تھے,
ایگزیکٹلی ٹیسٹ تمہارے پر بھی آئیں گے, بالکل یعنی کاربن کاپی ہے, ڈٹو ہے, جو وہاں ہوا وہاں تمہارے ساتھ ہوا. تو پھر خدا کیوں اتنے ڈیٹیل میں کہہ رہا ہے, کیا وجہ ہے, قرآن نے کیوں اتنے ڈیٹیل میں کہا؟ اس وجہ سے بتا رہا ہے کہ دیکھو جو غلطی انہوں نے کی وہ غلطی تم نہ کرنا. Don't do this. یہ پورے کا پورا پیپر لیک آؤٹ کر دیا خدا نے, پیپر لیک آؤٹ ہے کہ بھائی یہ کوشچنز ہیں, اس کے آنسرز بھی ہیں, پلیز غلطی نہیں کرنا. سوال کرنے والے کہا قالوا الیہود والنصارى تعین یا رسول اللہ, do you mean جو ہم سے پہلے گئے ہیں یہود و نصارہ, Jews and Christians؟ رسول خدا کہتے ہیں قال فمن اعنی, تو پھر میرے مراد کون ہے؟ they are the ones جو Jews اور Christians کے ساتھ ہوا ہے ایگزیکٹلی تمہارے ساتھ ہوگا. Jews اور Christians کون تھے؟ بنی اسرائیل. جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے ایگزیکٹلی تمہارے ساتھ ہوگا. پھر کیا کہا؟ لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ You will certainly dismantle the institution of Islam. دین اسلام کو تم ختم کر دو گے, one after another, one by one سب ختم کرو گے. کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ختم کرو گے وہ کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا تَنْقُضُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَانَةُ. The very first thing جو دین سے تم ختم کرو گے that is amana, that is trustworthiness. یہ ختم کرے گی, trustworthiness ختم. وَآخِرُهُ الصَّلَاةُ. جو تمہارے دین سے جو آخری چیز جو جانے والی ہے وہ تمہاری نماز ہے. اللہ, جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ آخری چیز کہنے رسول اللہ جو جائے گی, اس کے بعد اب کچھ آنے کے لیے بچا نہیں, اس کی نماز نہیں جس کے پاس, جس کے لیے فجر کی نماز درد سر ہے, یا جو نماز کو لیس امپورٹنٹ سمجھتا ہے. تو اگر اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا, اب یہاں سے آگے چلتے ہیں, یا اگر کچھ آیات جو ہے میں آپ کو دکھاؤں. اب سوال یہ جو ہوتا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا انسان, پھر سے لے کر آؤں میں, انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہے؟ وہ دراصل اس کے ڈیسیشنز ہیں. وقت کا ظالم کیا کرے گا؟ آپ کے ڈیسیشنز کو چینج کرے گا. اور جب امام زمانے کا ظہور ہوگا, یہ انسان کہتا ہے کیپیسٹی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ وہ اس ڈیسیشن کو جو چاہتا تھا اس کو اسٹینڈ کر سکے. اب اس کی بہترین مثال فرعون کی ہے. فرعون نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, بولا میں رب اعلیٰ ہوں. اچھا سوال یہ جو سامنے اس کے ساتھ موجود جو تھے وہ اتنے بیوقوف تھے کہ کیا اس کو پہچان نہیں رہتے ہیں؟ اور جو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, جو ہمارے سامنے کھاتا ہے, پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, you are not God, we know this. کیوں اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے؟ آپ سے جواب دیتا ہوں, بتائیے. اوکے, سو یعنی فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا, لوگ جانتے تھے یہ خدا نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے. صحیح ہے, کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کے سامنے پھر بھی سجدہ کیا؟ جی جواب دیجیے. جی خوف, فیئر. اوکے, another thing, فیئر کوئی ظلم ہو گیا, پریشر, فیئر کے اندر آ جائے گا, بزدل کے اندر. What else? Peer pressure. Okay, peer pressure. Okay, I would say. Okay, what else? Comfort. آپ پہنچ رہی ہیں. میں سیکنڈ جو لے کر آنا, کمفرٹ کو میں لے کر آنا چاہتا ہوں. کچھ دیتا ہے, کچھ دیتا ہے. لیکن دو طرح کے لوگ تھے. پہلا وہ شخص تھا, the first person, the first category of the people of بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ فیئر ٹیکٹک تھی, فیئر ٹیکٹک تھی. اگر تم نے مجھے نہیں مانا ہوگا کیا؟ قرآن کی آیت دکھا رہا. خدا نے متعال قرآن میں کہتا ہے, ظلم کیا اس نے, ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم, ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا, ويستحيي نساءهم, ان کے بیویوں کو زندہ رکھتا تھا.
اگر تم نے مجھے خدا نہیں مانا سوری ختم ذبح کروں گا میں. یہ فیئر کا ٹھیک ہے. لیکن کیا فیئر ہر جگہ کام آئے گا؟ ہر جگہ کام آئے گا؟ اس کا جواب اور دیتا ہوں. جو اس کے قوم والے تھے ان کے سامنے کا فیئر آئے گا. لیکن فیئر ہر جگہ کام نہیں آ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر آپ میرے امپلائی ہیں اور میں آپ کو فیئر کے اندر رکھوں ایسا کرنا اور پریشرائز کروں آپ کو میں، آپ مجھے بتائیں کیا کریٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی؟ ول یو بی کریٹو؟ آؤٹ آف دا باکس آپ کچھ سوچیں گے؟ آپ کی ڈاٹا کو آپ قوالی صبح شام سنا رہی ہو، کچھ بھی کچھ نہیں کہے گا، ہاتھ لگا دے ڈرے گی ازنٹ اٹ؟ میں نے کچھ کیا تو یہ جو ہے ماما جو ہے مجھے زندہ کھا جائے گی. صحیح ہے، وہ کوئی اپنے ذہن سے نہیں سوچیں گے. لیکن اگر آپ اس کو کیا کریں، اس کے اندر فیئر نہ ہو، آپ اس کو الاؤ کریں کام کرنے کے لیے، اب وہ اپنا دماغ یوز کریں گے. سوال کہ کیا فرعون کے زمانے میں کریٹیوٹی تھی یا نہیں تھی؟ جو کہتے ہیں نہیں تھی تو اس کا مطلب مشکل ہے. سب سے بڑی کریٹیوٹی کہاں تھی؟ ہاں، پیرامڈس. جو آج تک انسان حیران ہے کہ پیرامڈس بنے کیسے. یہ وہ بنا سکتا ہے جس کے پاس کریٹیوٹی ہوگی. کریٹیوٹی کبھی بھی فیئر کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں چلے گی. آپ کہیں گے صحیح ہے، فیئر کس کے لیے تھا؟ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ تھا. لیکن جو ایلیٹ کلاس تھی، جو اس کے انجینئرس تھے، جو اس کی قوم والے تھے، وہاں فیئر کی پریکٹس نہیں چلے گی. ہاں نہیں چل سکتی ہے وہاں پر، کیونکہ فیئر لے کر آیا تو معاملہ سارا ختم ہے. وہاں کیا چلے گا؟ لالچ ہے، وہاں پر لالچ چلے گی. اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم تم پہ بوم ماریں گے، تم پہ بوم ماریں گے. ایک بوم والی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ تم نے اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو سینکشنز آئیں گے. وقت کا ظاہر جی کرتا ہے دونوں کو جو ہے، لیکن دونوں کے ساتھ مشکل ہے. ظالم کبھی بھی لوپ ہول نہیں چھوڑے گا، لوپ ہول نہیں چھوڑے گا. اس کے اندر لوپ ہول ہے دونوں کے اندر. کوئی ہے جو بتا سکتا ہے لوپ ہول کہاں پر ہے دونوں کے اندر؟ دونوں کے اندر لوپ ہول ہے، کہیں پر چانس سے اسٹینڈ کر سکتا ہے. کہاں لوپ ہول ہے؟ لوپ ہول ہے کہ جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا، جس کے ماں بیٹے بچوں کو مارا، کل وہ اسٹینڈ کرے گا. کہاں پر ہو رہا ہے؟ کہاں پر ہو رہا ہے؟ غزہ کے اندر. جو ظلم کیا سب اسٹینڈ کر رہا ہے. یہاں پر یہ اس کا ظالم کو اس کا ڈر ہو رہا ہے، تو میں اتنا ظلم کیا یہ سینڈ کر جائے گی بات. یہ جو ہے یہ گریڈ والا، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ ایک تو کہیں اور آپشن مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ کسی دن اس کو ریئلائز ہوگا کہ میں اتنا ذلیل ہوں، پیسے کے لیے بک گیا. کبھی تو اس کا ضمیر جاگے گا. بولا جس دن اس کا ضمیر جاگا، جو انسٹنکٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگر جاگ گیا تو میرے لیے مشکل ہے. سمجھ والی بات. یہ دو آپشنز یوز کرتا ہے. اس میں پھر کیا کہتے ہیں دیر شوڈ بی انادر کیٹیگریز. تو یہ دو کے ساتھ ایک اور کیٹیگری ہونی چاہیے. تو ایک ایسا کام کروں میں کہ نہ تو وہاں مجھے ظلم کرنا پڑے، نہ تو مجھے لالچ دینی پڑے. میں جو چاہتا ہوں ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کروں. They will do whatever I want to do and they will feel they are doing with their own choices, but this is what I want them to do. یعنی سیٹ آف ویلیوز کو تبدیل کرے گا. سیٹ آف ویلیوز جو آپ کی تھی وہ سب تبدیل ہو جائیں گی. آپ کہتے ہیں نا اپنے گرینڈ چلڈرن کو دیکھیں یہ تو کیسے گھوم رہا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ تھی، جو ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے جیکی چین. جیکی چین کہتا ہے بولتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس گیا، وہ بیٹھا ہوتا تو بیٹا کہتا ہے ہائی ڈیڈ سیٹ اپ. ہم اپنے بڑوں کے سامنے آ کے ایسے کرتے تھے جھک کے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو وہ تو کھڑے رہو. وہ کھڑے رہ کے بھی ہاتھ ہلا کے میرے سے بات کر رہا ہے. اسٹینڈ پراپرلی. تو مجھے فیل ہوا کہ بچہ میرا بچہ نہیں رہا ہے، یہ کوئی اور سوچ ہے، فکر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں پر موجود ہے اور آپ کی فکر پہ، آپ کی فکر پر نہیں ہے. کس کی فکر پہ؟ رونالڈو میسی کی فکر پر ہے. جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں. One of the biggest challenges what we are having, Adab is going.
مینرس آر گوئنگ. وہ نہیں ہے, مینرس نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا, کیا پرابلم کیا ہے؟ رسالے کی کام کرے گا. بولے یہ موجود تو ہوں گے, یہ مجلس ماتم میں بھی جائیں گے, یہ سب کریں گے, لیکن فکر ہماری ہوگی, اس فکر پر سوچے گا. اب کون سی فکر ہے, اس پہ ہم کو بات کرنی ہے. یہ کون سی فکر ہے جو فرعون کی تھی, اور وہ فکر اس نے ڈالی کس کے اندر؟ سب کے اندر. اور یہ فکر آج بھی موجود ہے. اس فکر کے ساتھ انسان امام زمانے کا اسٹینڈ نہیں کر سکے گا, ڈیفینیٹ کبھی بھی نہیں اسٹینڈ کر سکے گا. اب وہ فکر کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے. سوال محمد علیہ سورہ زخرف کی کچھ آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. When حضرت موسیٰ علیہ السلام came to فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس آ رہے ہیں؟ فرعون کے پاس. سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے صحیح ہے, وہاں پر جا کر خدا متعال کہتا ہے کہ فرعون نے کیا کہا. چار ایلیگیشنز ہیں, کس کو لگائی ہیں؟ چار ایلیگیشنز ہیں جو فرعون نے موسیٰ کو لگائی ہیں. جو فکر دے رہا ہے کون؟ فرعون فکر دے رہا ہے. یہ ایلیگیشنز کیا ہیں؟ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ, کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اپنے لوگوں سے کہا او مائی پیپل ڈز ناٹ دا کingdom of Egypt belong to me. پہلی چیز کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ مال ہونا چاہیے, پاور ہونا چاہیے. پاور میرے پاس ہے. ہاں, جو سپر پاور ہے وہ کون ہے؟ سپر پاور میں ہوں, یہ سپر پاور نہیں ہے. پہلی چیز. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اور یہ جو انہار ہیں, ریورس ہیں, میرے پاس فلو کر رہے ہیں. سارے کے سارے انسٹیٹیوشنس آئے ہیں, یہ سب میرے انڈر میں ہیں. یہ سارا منی میرے پاس سے فلو کرتا ہے. ڈالر نے کیا دھوپ مچائی ہوئی ہے تنزانیہ اور کینیا کے, دیکھ سکتے ہیں آپ. دماغ خراب ہو کے کنٹرول کیا بتا رہی ہے. سارے ریسورسز میرے پاس ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. افلا تبصرون, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ چیز. دوسری چیز آگے جا کے کہتا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين, اور am I not better than this one who is insignificant. پہلے تو ایک اور بلیم کیا, یعنی ایکوز یہ انسگنیفیکنٹ ہے. یعنی جو فرعونی فکر ہوتی ہے اس کی نگاہ کے اندر خدا کا ریپرزینٹیٹیو ہونا کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. پاکیزگی نفس کو ویلیو نہیں رکھتی ہے. اگر ویلیو رکھتی ہے تو کیا ہے؟ مال ہے, فلوس. ولا یکاد یبین, ہاں یہ آگے بڑا امپورٹنٹ ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من الذهب, اس کے پاس جو ہے سونے کا ڈھیر کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس سونا ہونا چاہیے تھا. ہاں, یعنی فرعونی سوچ کیا ہے؟ لوگوں کو سونے کا پجاری بنانا, پوجا کریں سونے کی. سونے سے مراد کیا ہے؟ مال دولت, دنیا ہے, یہ دنیا. اب جا معمول الملائکۃ مقترنین, یا اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ اس کے ساتھ آرمی ہونی چاہیے تھی. اس کے پاس کوئی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے پاس کوئی لشکر ہونا چاہیے تھا. لشکر وغیرہ نہیں, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب طاقت اور دولت, یہ دونوں کے دونوں کرائٹیریا کس کی نگاہ کے اندر ہے؟ فرعون ہے. صحیح ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا, آخر میں قوم نے کیا کیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. یہ سب کہنے کے بعد فاستخف قومه فعتاهم, so he loved his people and they obeyed him. اب obey کیا کہ جب دولت کا پجاری بنا دیا, کہا کہ دولت سب کچھ ہے, مال سب کچھ ہے, اطاعت میں بھاگ گئے سب کے سب. فاستخف قومه فعتاهم انهم كانوا قوما فاسقين. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہو گیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا اس نے یعنی کیا سوچ دی. فرعون نے کیا سوچ دی؟ فرعون نے سوچ دی کہ جو کچھ بھی ہے وہ سونا ہے, مال و دولت ہے. یہ آگے سمجھ میں. اب اس کے بعد جب بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں, یہ دریا سے کراس کرتے ہیں, ریور نائل کو جب کراس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا لگتا ہے دریا پر,
دریا جو ہے شق کے دریا ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری جو قوم جو تھی فرعون کی سب ڈوب جاتے ہیں. جیسے ہی ریور کو کراس کرتے ہیں 371 if I remember, if you go and see 371 there as well, اور یہاں پر بھی in the Holy Quran کیا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل کو کراس کروا دیا, دریا کو کراس کروا دیا. اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم, انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, یہ سونے کے بت تھے, کیا تھے یہ, کچھ بت ہیں سونے کے تھے, اس کی پوجا کر رہے ہیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, جیسے ان کا خدا ہے ایسا خدا ہمیں بھی بنا دو. تو موسیٰ کے ڈنڈے کی جو ہے کرامت نہیں دیکھی, موسیٰ کے خدا کو نہیں دیکھا کتنا پاورفل ہے. یہ جو سونے کے جو بت ہے اس کے سامنے اگر اس جگہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو, تو قال انکم قوم تجہلون, تم جاہل ہو. اب ساتھ سنیے گا فرعون کی سوچ کیا تھی, فرعون کی کیا سوچ تھی, فرعون کی سوچ تھی سونے کا بت ہونا چاہیے, سونے کے سوری ہونے چاہیے اسورۃ نظر, آپ کے پاس سونے کا ڈھیر ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ قوم آپ مجھے بتائیے کیا فرعون کی قوم تھی یا موسیٰ کی قوم تھی جو کراس کر کے آئی ہے؟ اس کی قوم ہے, موسیٰ کی قوم ہے. فرعون زندہ یا مر چکا ہے؟ سوچ زندہ ہے. فرعون مر چکا ہے, اپنی سوچ دے کے جا چکا ہے. یہاں پر کہہ دیا قال انکم قوم تجہلون, تم جاہل ہو. اور بیٹا for 40 days I am going to my Lord. What happens? Behind him گوسارا بناتے ہیں, گوسارے کو بنا کر سجدہ کرتے ہیں. جو فکر جو تھی وہ یہاں پر چل رہی ہے. یہ جو کالونیز جتنے سب جنہوں نے بنائے تھے, کالونیلزم جو کہتے ہیں اس کا, یہ کام کرتے ہیں. وہ تو جب یہ جاتے ہیں تو اپنی فکر چھوڑ کر جاتے ہیں. برٹشرس نے کیا کیا, برٹشرس نے یہی کام کیا. بولے یہاں سے آپ کو سلیو, پہلے کیا سلیو, جب سلیو نہیں کر سکتے تھے بولے ہم اپنی فکر تم کو چھوڑ کر جائیں گے, ایسی فکر دیں گے کہ ہم تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز ان سے دور ہوں گے, جو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے وہ کریں گے. تو کبھی کبھار ہم یہ جو دیکھتے سامنے, بولے کوئی چیز فری نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز فری ہے صحیح ہے تو اس کی کاسٹ کون ہے, اس کی کاسٹ آپ ہیں. یو آر دا پروڈکٹ, آپ اس کو پے کریں گے. یہ فالتو میں نہیں آ رہے ہیں, اس کی پیچھے فکر ہے جو اپنے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہ جو سوچ جو تھی, یہ تھا حدیث نمبر 317 of Imam Ali علیہ السلام and نہج البلاغہ, کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہا نا, یہودیوں نے آ کے حضرت علی علیہ السلام نے بولا کیسے مسلمان, ابھی تم نے اپنے رسول کو دفنایا نہیں تھا کہ تم نے اختلاف شروع کر دیا, you started fighting. تو کہا کہ بھائی ہم تم سے بہتر ہیں. کیا کہا بالکل نے, we did not differ about him but we differed after him. بٹ امام کہتے ہیں کہ تم ابھی دریا سے باہر نہیں نکلے, تمہارے پیر ابھی گیلے تھے, تم نے بدھ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا, تم نے بدھ کو سجدہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فکر کو تبدیل کیا جائے گا. اب میں یہاں پر دیکھو ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھا تھا, اب میں یہاں پر دیکھوں میری جو اولادیں ہیں ان کا کیا حال ہے, میرا خود کا کیا حال ہے. کیا میرے ساتھ بھی یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ خود ہمارے پاس روایات موجود ہیں, روایت موجود ہے کہ ہر ایک چیز کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی آپ تو اشیاء بے ازداد ہیں, اس کی آپ ضد سے سمجھتے ہیں, اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں. اس کے اپوزٹ کو سمجھے. رسول خدا نے کیا کہا, ان لکل امت عجل, ہر امت کے لیے ایک عجل, عجل یعنی گوسالہ ہے, وہ کام ہے, سب کے لیے. نبی موسیٰ کے لیے بھی پوچھا, ان کی امت کے لیے تھا. وَعِجْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, یہ جو امت ہے, میری جو امت ہے, اس کا عجل, اس کا گوسالہ کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا الدینار والدرہم,
دینار درہم ہے. اس کے اوپر یہ کیا کر رہا ہے کہ انسان اس پہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. ہم نے ایک دفعہ اپنے مدرسے کے اندر اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا سجدے کے اندر جا کر اگر تو پڑھو گے تو لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ لوگوں کے دلوں میں محبت. پیپل ول لو ول گیو رسپیکٹ. بچہ کہتا ہے مولانا پیسہ ہو تو ہر ایک جگہ رسپیکٹ ہے. میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا پرابلم نہیں, جس سسٹم سے آ رہا ہے اس پورے سسٹم کا فلا یہی ہے. آپ اسکول سے یونیورسٹی تک سب آپ جگہ ڈالیں, ہدف کیا ہے؟ اچھا انسان بنانا, اچھا ڈاکٹر, اچھا انسان بنانا, اچھا ہسبینڈ بنانا, اچھا عبد بنانا, اچھا بھائی بنانا, کیا اچھا کمانے والا بنانا. پورا ہم اس کا یہی ہے. صبح شام اس کے اندر فکر دی جائے گی یہ شخص اسٹینڈ نہیں کر سکتا. سوال کیا میرے پاس مولانا ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے ہم ویسے ہیں. یہ جو اٹیچمنٹس ہیں, میں نے ایک مثال دی تھی, یہاں پر مثال دیا نہیں تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جماعت والے بنے مولانا چاہیں یہاں سے آپ ذرا, آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں, زیادہ بولتے ہیں آپ, مشکل نہیں, ہم چلے آئیں گے, بولیں ہیں آپ کو. سوال یہ ہے آپ کے پاس ڈونیشن کے اندر بات کرنا, دیکھیں آپ اہمیت کس کو دے رہے ہیں. آپ کے پاس سیٹ آف ویلیوز کیا ہیں, سیٹ آف ویلیوز کیا ہے آپ کے پاس. ڈونیشن کے لیے ایک شخص نے ڈونیشن دیا $100,000 اور ایک شخص نے آ کر دیا $5. ٹھیک ہے, کس کا قبول ہے؟ کس کا قبول ہے؟ جس کی نیت کو نمبر نیت صحیح. نمبر 2 اس پہ جو ہے ہمیں حلال کا کس کا ہے. یہ تمام فیکٹرز ہوں گے. کیا اماؤنٹ اٹ سیلف جو ہے کیا نام ہے کرائٹیریا بن سکتی ہے کہ اس کا قبول ہے اس کا قبول نہیں ہے؟ کرائٹیریا نہیں بن سکتی ہے. ہم فوٹو سیشن کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ ہم آگے کس کو جگہ دیتے ہیں؟ ہم ٹرافی کس کو دیتے ہیں؟ شیلڈ کس کو دیتے ہیں؟ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ہم نے ڈائریکشن کس کو بنائی ہے, کس بیس پہ بنائی ہے؟ جو پیسہ دے گا اس کو سیلیوٹ ہے. ابھی بچہ کیا دیکھے گا؟ بچہ دیکھ رہا ہے, اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے وہ آپ ڈیسائڈ کیجیے, یہ میں اپنے جذبات کا ہوتا جو میں سمجھ رہا ہوں. یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے آپ میں پیسہ اگر آپ کے پاس ہو جماعت بھی سیلیوٹ کرتی ہے. مسجد کے اندر بھی ایسا ہی حال ہے, سب رسپیکٹ ملے گی, پیسہ ہے. میری ساری انرجی کہاں پر ہونی چاہیے؟ جہاں پر پیسہ کہاں, اب حلال ہو یا حرام ہو اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ نے سیٹ آف ویلیوز اس کی وہ بنا رہے ہیں. جہاں آپ نے کوئی چیز بنانی ہے وہ ڈیسیشن لینے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو ڈیسیشن لے رہا ہوں یہ کس ڈائریکشن میں ہے. خدا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. سیٹ آف ویلیوز کیا ہوں گی؟ سیٹ آف ویلیوز یہ ہوں گی کہ آپ کے پاس پاکیزگی قلب کتنا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو میں کہ آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ صاحب الغدیر, do you know him? صاحب الغدیر, الغدیر the book he wrote. ان کے داماد تھے غلام رضا نام تھا ان کا. یہ کہتے ہیں میں تبریز میں پڑھتا تھا. تبریز کے اندر, تبریز ایران کے اندر جو ہے آذری زبان والے شہر ہے تبریز کا. ہمارے بہت سے استاد تبریز والے رہے. تو کہتے ہیں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے. ہمارے مدرسے کے اندر ایک کاکا موجود تھا جو نام دینے والا تھا. جیسے کاکا یہاں پر کام کرتے ہیں, کہتے عجیب انسان تھا, پاکیزگی نفس تھی اس کے پاس. بولتے کہ کپڑے ہم نے دھونے ہوتے تھے واش کرنے کے لیے, تو پہلے ایسے واشنگ مشینس نہیں تھیں. آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہتے ہیں کہ وہ کپڑے دھونے کے لیے وہ ہم سے آ کے ریکویسٹ کرتا تھا کہ دیکھو وہ کپڑے دھونے میں دھو دوں تمہارے کپڑے. ہمارے جوتوں کو جو ہے پالش کرتا تھا. بولتے کبھی بازار جانا ہوتا تو بازار جانے کے لیے کہتا تھا کین آئی ہیلپ یو, کہ میں بازار جاؤں تمہارے سامان لے کر آؤں. حتیٰ کہ واش روم جانے کے لیے پانی ہم کو خود لے کر جانا ہوتا تھا, وہ پانی بھر کر دیتا تھا ہمیں. ایسا شخص تھا. دیکھیے ایک روز کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا رات کے وقت, سو آئی پاس بائی, کہ اس کے روم کے پاس میں پاس کیا میں پاس ہوں, تو میں نے آواز سنی کہ دیٹ
وہ شخص جو ہے کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور پہلے دروازے ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ لکڑی کے بناتے تو گیپس رہ جاتے تھے پیچھے، تو اس میں سے نور نکل رہا ہے روم میں سے، میں اس کی آواز کو تو سن سکتا ہوں، میں یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ اوکے دس از دا پرسن، کہ ہمارا کاکا جو ہے یہ وہی ہے. دا ادر پرسن ہو از اسپیکنگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. وہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد نور چلا گیا، جیسے نور گیا روز اسے دروازے کو نوک کیا، دروازے جب اس نے کھولا تو نے کہا کون تھا، کس سے بات کر رہے تھے. اس نے کہا کس سے بات کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں آتا. دیکھو نو I know the reality, you were speaking with someone. If you do not reveal this to me, I will call all the students of madrasa. Then he says, sorry, wait for a while. میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ تو میری جو ملاقات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ برد الشریف سے ہوئی، اللہم صلی علی محمد. میری امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو امام کے پاس جو ہے یاد رکھیے گا سرکل ہوتا ہے. سرکل ایکچولی امام کے پاس ہمیشہ کچھ لوگ رہتے ہیں. مشہور یہی ہے کہ 3 سرکلس ہوتے ہیں امام کے پاس، ہر امام کے پاس. دیز آر کالڈ ابدال. ابدال بدل سے ہیں، بدل یعنی ریپلیسمنٹ. روایات بھی موجود ہیں ہمارے پاس. تو 3 سرکلس ہوتے ہیں. جو پہلا والا سرکل ہوتا ہے یہ کلوزسٹ ہوتے ہیں. اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو امام کے سب سے کلوزسٹ ہوتے ہیں؟ 30 سے شروع ہوتا ہے، نمبر 80-90 تک جاتا ہے. ڈفرنٹ روایات ہوتے ہیں، سنی شیعہ دونوں کے بعد موجود ہیں، دونوں کے بعد موجود ہے جو کلوزسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے لیئر، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے تھرڈ لیئر ہوتی ہے جو ہر امام کے ساتھ چل رہی ہے. تو امام نے مجھ سے آ کر کہا کہ دیکھو جمعے کے دن ہمارا جو تھرڈ لیئر والا جو ہے جو صحابی یا کمپینین ہے اس کا انتخاب ہو رہا ہے. گیٹ ریڈی، ہم نے تم کو اپنا ابدال میں سے چوز کر دیا. یو آر دا چوزن ون. وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ریکویسٹ کروں گا جمعے تک کسی کو نہ بتانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ تو میں دیکھتا رہا اس کو کہ کیا کر رہا ہے. وہ تو کام ویسے ہی کر رہا ہے. یہ وینسڈے کا واقعہ تھا، 2 دن تھے. 2 دن تک اس کی جو ہے جو کام کرنا تھا ویسے نارمل کام کر رہا ہے. وہ تو جمعے کے دن میں نے دیکھا اس نے اپنا پورا پیک کیا سامان. وہ دیکھے ہمارے پاس حوض میں جا کر غسل کرتا ہے اور یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اور میری نگاہ اس پر وہ اذان کا وقت ہوتا ہے. اذان کے وقت یہ کہاں غائب ہوتا ہے مجھے نہیں نظر آیا. اس پر یہ کہاں گیا. سوال امام جس کو چوز کر رہے ہیں کون ہے؟ کاکا ہے. امام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ پاکیزگی قلب ہے. میرا کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر جو میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ میرے پاس مال و دولت کے اوپر میں تمام چیزیں بناؤں گا، یہ مشکل ہے. اس پہ کبھی بھی ہم اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے امام کے ساتھ. جو بھی امام کے ساتھ اسٹینڈ کیا آپ کربلا میں دیکھیں، اس سب کے پاس پاکیزگی قلب تھے. اگر دل صاف ہے، رستہ نہیں دکھائے، امام رستہ دکھا دیں گے. ڈونٹ ورری. وہابی قلبی کا دل پاک تھا، نہیں تھے نا امام کے ساتھ. امام تم کو لینے کے لیے آئیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو، امام تم تک آئیں گے. یہ کہ پاکیزگی قلب ہونی چاہیے. اب میں اپنے پاس دیکھوں جو سسٹم ہمارے پاس موجود جو ویسٹرن سسٹم ہے جس میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں پر پاکیزگی قلب میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہاں پر سیٹ آف ویلیوز کیا ہے؟ پیسہ ہے. یہ ہم سب کو خیال کرنا ہے کہ بچہ جو ہے اس سیٹ آف ویلیوز کے ساتھ اگر یہ گیا، یہ امام کا ناصر نہیں بن سکے گا، قطعاً نہیں بن سکے گا. اس لیے میں ویلیوز کیا رکھی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم اور آگے کنٹینیو کریں گے. تو اور پھر اسی بنی اسرائیل سے ایک اور آیت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہاں سے ہم لے کر آئیں گے. عجیب و غریب قرآن عجیب ہے. قرآن کے اندر ہمارے نصیحت بھی موجود ہے. یہ فرعون ایک پرسن نہیں ہے بلکہ ایک فرعون کے ایک پرسنالٹی ہے. وقت کا فرعون جو ہے چلا جاتا ہے لیکن اپنی فکر چھوڑ کر جاتا ہے. وہ فکر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وقت کا امام حجت خدا موجود ہے، اس کی بات کو نہیں سنتے کیونکہ سیٹ آف ویلیو چینج ہو چکی ہیں. امام آپ آ کے جو کچھ بھی کہتے رہیے، یو ول ناٹ لسن ٹو یو. اور جب وقت کے امام کی بات اگر انسان نہیں سنتا، اس کی سیٹ آف ویلیو چینج ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں. That's what the Holy Quran says. جب حضرت موسیٰ came تو کیا کہا؟ فَقْتُلُوا
انفسکم، آپ کے پیچھے تھا. اور ہمیں تاریخ میں دیکھا کہ جب علی کو نہیں مانا، جنگ نہروان بھی ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پجاری ہو گئے تھے دنیا کے. اگر میں یہاں پر اس حالت میں اپنے وقت امام کے پاس جاؤں گا، میں خود کو پہلے قتل کر رہا ہوں گا، اپنے ہی لوگوں کو قتل کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچا امام آ جائیں اور امام آنے کے بعد آپ سے کہیں کہ دیکھو کامران، تم نے جو سب کمائے سب کا سب حرام کرا، سب کا سب رائے غلام دو یا ریٹرن کرو. جو ہے جس کا میسج کروا، میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، یا اٹیچمنٹس ہیں میرے ساتھ. اس پہ کنٹینیوسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. کنٹینیوسلی اٹیچمنٹس، سمپل دیکھنا چاہیں آپ اٹیچمنٹس کتنی ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی اٹیچمنٹس ہیں. یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یاد رکھیے گا، یہ ریوارڈ ہے اس کا کہ جو اس کے پیچھے ایک اور نماز تھی. 2 نماز، ایک نماز پیچھے ہے اور ایک نماز آپ آگے آپ یہاں پہ پڑھ. یہ جو ہے آپ کو جو کنیکشن ہے یہ ریوارڈ ہے. جو نماز آپ نے پڑھی تھی صبح سے لے کر ظہر تک، باہر کیا کیا، اسی وجہ سے نماز پڑھنے کا نیا ہے کیا ہے، قائم کرے گا. ایک نماز جو تم پڑھو گے، ایک نماز کا کلچر جو تم باہر قائم کرو گے. وہ کلچر تو ہے، وہ نماز تمہارے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، اس کا ایفیکٹس ہے نہیں. اگر وہ ہیں یہاں پر آؤ گے خود بخود کنیکٹ کرو گے، خود بخود کنیکشن ہوگی. یہ اگر انسان پاکیزگی نفس ہو، کنیکشن اس کے ساتھ نہ ہو، کنیکشن سے بیک ہو، وقت کا امام ہے، اس کی کنیکشن ہونی چاہیے. پھر وہ کر سکتا ہے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. یعنی آزاد بنے انسان. اس پہ بات کریں گے آزاد بننا سب بہت ہی امپورٹنٹ ہے. غلام نہ بنے. اٹیچمنٹ غلامی ہے، اٹیچمنٹ غلامی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.